السلام علیکم، میرا نام علی احمد ہے۔ ویلکم ٹو مائی پرافٹ سیریز۔ تو آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سب انہی کی نسل ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف پرافٹ آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے نبی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا رب ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم: جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجیے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی غلطی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے توحید الہی کا عہد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد با پیمان لیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور یاد کرو جب آپ کے رب نے نبی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم ان کے بعد اولاد ہی تو تھے، پھر کیا آپ ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا، اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال دولت ہو تو کیا فدیہ کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کیا، شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں
جوڑا جوڑا بنایا، پھر انہیں صورتیں عطا کی اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ بس وہ بولنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمان لیا اور انہیں ان کی نفسوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا، میں ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے اور کچھ بدصورت آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ انبیاء علیہ السلام سے توحید، رسالت و نبوت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام سے بھی توحید، رسالت و نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ فرمان الہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے توحید کا عہد لیا اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ اور وہ وقت یاد کیجیے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تو اس رسول پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے، پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے وہی نافرمان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ بلا شبہ اللہ توقع اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میرے طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اپنے ذمہ اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے اور پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدابیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں
ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ تاریخ الطحی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازہ بکری قربانی کی اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدابیر بھی نہ نکال سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصہ میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے، سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد بغلی قبر تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔